کل علی اصغر بواسیری نے یہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی۔ اس پر دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ خاندان اعلیٰ حضرت پر دیوبند کا بہت بڑا احسان، اور نیچے دیکھیں لکھا ہے احسان فراموشی پر لگا کفر کا فتویٰ۔ حالانکہ سامعین، ویڈیو میں جس اصول سے یہ بات اس علی اصغر بواسیری نے کی ہے، اس اصول سے تو دیوبندیت و وہابیت پر انگریزوں کا احسان ہی نہیں بلکہ احسان در احسان ہے، اور پھر یہ لوگ گستاخ رسول بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اور صرف گستاخ رسول ہی نہیں بلکہ کافر، اکفر، بے ایمان، دجال، مردود، ملعون، ملحد، جہنمی، ضال، مضل، اخبث الخلائق، بدتر از شیطان لعین بھی ثابت ہوتا ہے۔ آئیے بلا تمہید علی اصغر بواسیری کی جہالت ملاحظہ کریں اور اس کا جواب بھی۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ خاندان اعلیٰ حضرت پر دیوبند کا بہت بڑا احسان، مگر یہ فرقہ احسان فراموش ہے۔ وہ کیسے سامعین؟ ایک کتاب ہے عرفان مذہب و مسلک مع عرفان حقیقت۔ یہ مصنف کون ہے اس کے؟ یاسین اخضر مصباحی۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 47 پہ کیا لکھتا ہے دیکھیں۔ لکھتا ہے ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، ہم اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتے، ہمارے مخالف ہمیں بریلوی کہتے ہیں۔ یہ مخالف کون ہے؟ نیچے دیکھیں، ہم وہی قدیم 1400 سال اہل سنت جماعت ہیں، اور دیا بنا وہابیہ اور دیا بنا ملاعنہ اہل سنت کو بریلوی کہتے ہیں۔ اگر کوئی تم کو بریلوی کہے تو شدت سے انکار کرو۔ کیا کرو؟ اگر تمہیں کوئی بریلوی کہے تو شدت سے انکار کرو۔ مطلب اپنے آپ کو بریلوی کہنے سے نفرت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہا ہے اور وہابیہ دیابنا ملاعنہ اہل سنت کو بریلوی کہتے ہیں۔ گویا دیوبندی بریلوی ان کو جو ہے بریلوی نام ان کو دیا ہے۔ یہ ان کا نام چنا ہوا نہیں ہے، نہ پسندیدہ ہے، بلکہ اس نام کو جو ہے اگر کوئی کہے تو اس کو شدت سے انکار کرو۔ محترم سامعین، اس حوالے میں جو بریلوی کہنے پر شدت سے انکار کرنے کہا گیا ہے، وہ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ یہ باطل فرقہ دیوبندی وہابی اپنے جس ناپاک مقصد کے تحت ہم اہل سنت و جماعت کو سنی کہنے کے بجائے بریلوی کہتے ہیں اور خود کو سنی کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا شدت سے انکار کرنے یہاں کہا گیا ہے۔ کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ دنیا جانتی ہے، مگر دیوبندی وہابی اہل سنت و جماعت کے مقابلے میں وہابی اور دیوبندی نام سے اپنا آغاز کیا، یعنی وہابی دیوبندی نام سے ہی یہ فرقہ پیدا ہوا، اور خود کو وہابی دیوبندی کہتے بھی رہے، مگر پھر بڑی چالاکی سے یہ دیوبندی وہابی لوگ خود کو اہل سنت والجماعت کہنے لگے اور ہم سنیوں کو بریلوی کہنے کی ناپاک کوشش کرنے لگے۔ حالانکہ بریلوی کوئی مسلک نہیں بلکہ مسلک تو اہل سنت و جماعت ہے۔ لیکن سامعین، جب دیوبندی فرقہ بنا تو یہ لوگ اہل سنت والجماعت نہیں بلکہ علماء دیوبند کے نام سے یہ فرقہ بنایا، اور خود کو یہ لوگ دیوبندی بھی کہتے رہے اور وہابی بھی کہتے رہے۔ اول الذکر نام پر بطور ثبوت آپ ان دیوبندیوں وہابیوں کی پہلے چھپنے والی کتابوں کے نام دیکھیں آپ ان کتابوں کو۔ ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب میں دیوبندیوں وہابیوں نے خود کو اہل سنت والجماعت نہیں لکھا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ان تمام کتابوں میں، کیونکہ یہ باطل فرقہ اہل سنت والجماعت کے خلاف بنام وہابیت و دیوبندیت پیدا ہوا، اور اسی نام سے اپنی پہچان بھی ان لوگوں نے بنائی، مگر پھر دھیرے دھیرے خود کو یہ دیوبندی وہابی اہل سنت والجماعت کہنے اور لکھنے لگے۔ مثلا یہ کتاب پہلے عقائد علماء دیوبند کے نام سے دیوبندیوں وہابیوں نے شائع کیا، مگر پھر دھیرے سے اس کتاب کا نام عقائد علماء دیوبند سے بدل کر بڑی چالاکی سے عقائد علماء اہل سنت دیوبند رکھ دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ دیوبندی وہابی اہل سنت والجماعت اور سنی کہلانے لگے۔ یہی وجہ ہے سامعین و ناظرین کہ آپ ان دیوبندیوں وہابیوں کی ویڈیوز دیکھیں یا کتابیں پڑھیں تو اب بڑی کثرت کے ساتھ یہ لوگ اپنے آپ کو علماء حق، علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کہتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جھوٹ کو بار بار بول کر کے لوگوں کو یقین دلا دینا چاہتے ہیں کہ ہم دیوبندی وہابی ہی اہل سنت والجماعت ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف وہ باطل فرقہ ہے جو علماء دیوبند کے نام سے اپنی وہابیت کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرقہ بنایا گیا ہے، اور پھر یہ لوگ ہم سنیوں کو بریلوی کہہ کر لوگوں کو یہ باور کرنے کی ناپاک کوشش کرنے لگے کہ بریلوی کوئی الگ گروہ یا فرقہ ہے اور ہم دیوبندی وہابی
اہل سنت والجماعت ہیں، حالانکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو زمین کہہ دیا جائے اور زمین کو سورج کہنے کی حماقت کی جائے۔ اس لیے ہمارے ماضی قریب کے علماء حضرات نے دیوبندیوں وہابیوں کی اس ناپاک چالاکی کو اپنی خداداد بصارت و بصیرت سے سمجھتے ہوئے سنیوں کو حکم دیا کہ یہ وہابی دیوبندی تمہیں بریلوی کہہ کر خود کو سنی اور اہل سنت والجماعت کہنے لگیں گے، اس لیے اپنے بریلوی ہونے کا شدت سے انکار کرو اور اپنا اہل سنت و جماعت ہونا حسب سابق جاری و ساری رکھو، تاکہ دیوبندی وہابی اپنے ناپاک اور باطل مقصد میں کامیاب نہ ہو۔ تو یہاں بطور مسلک اہل سنت و جماعت کے بجائے بریلوی کہنے پر انکار کرنے کہا گیا ہے۔ سامعین، یہ بات جب آپ سمجھ چکے ہیں تو اب علی اصغر بواسیری کی نہایت مضحکہ خیز جہالت و حماقت دیکھیں، اور دیکھیں یہ کون سا حوالہ پیش کر رہا ہے۔ کیا لکھا ہے سامعین؟ دیکھیں دیوبند کا احسان کس طرح انہوں نے لیا ہے، اور احسان تلے دبے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ اس صفحہ نمبر 482 ہے۔ تو اس کتاب میں کیا لکھ رہا ہے سامعین؟ دیکھیں مولانا نقی علی خان بریلوی، کون سا نام؟ بریلوی ساتھ میں لگا رہا ہے، جس نام کو کس نے دیا ہے؟ دیوبندی نے دیا ہے، وہابی نے دیا ہے۔ اور کوئی اگر کہے اس کی شدت سے مخالفت کرو تو دیوبندی کا دیا ہوا، وہابی کا دیا ہوا جو ہے یہ بریلوی جملے کو یہ پسند کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے تاج العلماء حضرت مولانا نقی علی خان صاحب بریلوی، نیچے دیکھیں حضرت امام احمد رضا بریلوی فرماتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے سامعین کس کا احسان ہے؟ اور نیچے دیکھیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کا قول۔ تو یہ دیوبندی اور وہابی کا دیا ہوا یہ بریلوی جملہ، بریلوی لفظ کو یہ جو ہے سامعین استعمال کر رہا ہے، اور یہ احسان کس کا لیا؟ دیوبندی کا لیا۔ اب اس بد فہمی کو سامعین آپ کیا نام دیں گے؟ دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن، ان کا گھر شہر بریلی میں ہے۔ تو بریلی کے رہنے والے اپنے نام کے ساتھ بریلوی نہیں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ اور شہر بریلی کے رہنے والے کے نام کے ساتھ بریلوی نہیں لکھا جائے گا تو کیا لکھا جائے گا؟ اور اسے پچھلے والے حوالے کے مقابلے میں سمجھنا اور پیش کرنا یہ اس علی اصغر بواسیری کی عقل کے مفقود ہونے کی واضح دلیل نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ پچھلے حوالے میں بطور مسلک بریلوی کہنے سے انکار کرنے کہا گیا ہے، جبکہ یہاں اس حوالے میں بطور مسکن بریلوی لکھا گیا ہے۔ اب بھلا بتائیں کہ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق؟ مگر بد عقیدہ، بد مذہب یعنی دیابنا وہابیہ ہونے کے لیے بد عقل و بد فہم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ علی اصغر بواسیری بات سمجھا نہیں اور حوالے لگا کر اپنی جہالت و حماقت کا اظہار کر دیا، جسے آپ حضرات نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا۔ لیکن سامعین و ناظرین، دیوبندی اتنی آسانی سے یہ بات نہیں سمجھیں گے جب تک کہ ان کو ان کے گھر کا راستہ نہ دکھا دیا جائے۔ اس لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے مسلک دیوبند، کسی فرقے کا نہیں اتباع سنت کا نام ہے۔ حالانکہ یہ نام ہی غلط ہے، کیونکہ مسلک دیوبند اتباع سنت کا نہیں بلکہ اتباع رشید گنگوہی کا نام ہے۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں اس تعلق سے گفتگو کریں گے۔ یہاں بس اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے، جو کہا گیا ہے وہ دیکھیں پہلے اس کتاب کا صفحہ نمبر 19۔ اس پر رفیع عثمانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتے تو یہ کوئی بیجا بات تو نہیں تھی۔ ہم اپنے وطن کی نسبت سے، اپنے آباء و اجداد کی نسبت سے، اپنی جائے پیدائش کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھ سکتے تھے۔ چنانچہ پاکستان آنے کے بعد طالب علمی کے زمانے میں ہم اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے محمد رفیع دیوبندی، اور شوق میں اپنے نام کا لیٹر ہیڈ بھی اسی لفظ کے ساتھ چھپوا لیا تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں اپنے دوستوں کو خط لکھا کرتے تھے تو اس پر بھی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتے تھے۔ والد صاحب نے طالب علمی کے زمانے میں اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن جب ہم دارالعلوم میں مدرس بن گئے تو والد صاحب نے ہمیں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھنے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ اس سے فرقہ واریت اور گروہ بندی کی بو آتی ہے۔ سامعین و ناظرین، اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اپنے نام کے ساتھ رفیع عثمانی کے والد، جو غالباً شفیع عثمانی تھا، اس نے دیوبندی لکھنے سے منع کر دیا۔ کیونکہ اس سے فرقہ واریت اور گروہ بندی کی بو آتی ہے۔ تو یہیں سے یہ بھی واضح ہو گیا سامعین کہ جو دیوبندی وہابی ہم سنیوں کو سنی کے بجائے بریلوی کہتے ہیں، وہ بقول اپنے مولوی کے فرقہ واریت اور گروہ بندی کی بو پھیلانے کی شیطانی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمارے اکابر نے سختی سے انکار کرنے کا حکم دیا
اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جہاں کا ہو وہاں کی نسبت سے اپنے آپ کو دیوبندی یا بریلوی لکھ سکتا ہے، مگر دیوبندیوں کے لیے مقام افسوس یہ ہے کہ دیوبند کا ہونے کے باوجود اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھنے سے منع کر دیا گیا اور اس سے فرقہ واریت اور گروہ بندی کی بو آتی ہے، یہ بتایا گیا۔ تو جب دیوبند کا رہنے والا اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لکھ سکتا تو جو دیوبند کا ہے ہی نہیں وہ اگر اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتا ہے، مثلا یہ علی اصغر بواسیری اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتا ہے، تو گویا کہ یہ اپنے مولوی کے بقول فرقہ واریت اور گروہ بندی کی بدبو پھیلاتا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی دیوبندی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتا ہے تو بے شک وہ اپنے گھر کے اس حوالے سے فرقہ واریت و گروہ بندی کی بدبو پھیلانے والا ہوگا۔ اور سامعین، اب بات جب چلی ہے تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 21 کو بھی دیکھیں، یہاں عنوان میں لکھا ہے کہ مسلک دیوبند کے اندر گروہ بندیاں، اور نیچے لکھا ہے افسوس کہ اب تو ہماری المناک صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مسلک دیوبند کے اندر، دیکھ لیجئے، مسلک اہل سنت و جماعت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مسلک دیوبند۔ تو لکھتے ہیں کہ مسلک دیوبند کے اندر بھی طرح طرح کی گروہ بندیاں ہماری زبانوں پر آ گئی ہیں۔ ایک انتہائی بدبودار، کیا ہے، انتہائی بدبودار لفظ جس کو سن کر دل لرزتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی روحوں کو اس لفظ سے بہت ایذا پہنچتی ہوگی، وہ ہے مدنی گروپ اور تھانوی گروپ۔ یہ ویسے ہی بدبودار الفاظ ہیں۔ سامعین، اس حوالے سے دیوبندیوں وہابیوں کے درون خانہ گروہ بندیوں کا انکشاف کیا گیا ہے، اور دیوبندیوں وہابیوں کی ایک ایسی بدبودار حرکت کے بارے میں بتایا گیا ہے جس سے خود دیوبندی اپنے دیوبندی اکابر جو کہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں ان کی روح کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مگر علی اصغر بواسیری کو اپنے گھر کی یہ بدبو اور یہ بدبودار حرکتیں کہاں نظر آتی ہیں کہ یہ لوگ خود اپنے اکابر کی روح کو جو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں ان کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں۔ خیر سامعین، اب آگے دیکھیے یہ علی اصغر بواسیری کیا کہتا ہے۔ فتویٰ حسام الحرمین کا فتویٰ، حسام الحرامی پن کا فتویٰ، جو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ متعال اس کا یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اسے کافر بھی نہیں کہو، گمراہ بھی نہیں کہو، فاسق بھی نہیں کہو۔ یہ فتویٰ اس طرح یہ خبیث کہہ گیا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، جبکہ حضرت کا فتویٰ کہیں نہیں ہے، حضرت نے کہیں فتویٰ نہیں دیا ہے۔ سامعین، اس حوالے کو دکھا کر اس حرامی علی اصغر بواسیری نے سب سے پہلے حرمین کو ایک بار پھر اس نے حرامی کہا، اور اس کے بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو خبیث کہا ہے۔ لہٰذا پہلے اس کی سور والی تھوتنی پر اس کے گھر کا جوتا مار دوں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتا ہوں۔ پیش ہے ملفوظات لعین الامت، اس کے صفحہ نمبر 300 پر دیکھیں۔ خود محقق شہوت زنان، ماہر شرمگاہ مرد و زن، فحش گو بد نظر رنڈی باز اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ ایک بار حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے بسبیل گفتگو فرمایا کہ یہ شیخ زادہ کی قوم بڑی خبیث ہے۔ ایک شخص نے اسی مجلس میں کہا کہ حضرت آپ بھی تو شیخ زادہ ہیں، بے ساختہ فرمایا کہ میں بھی خبیث ہوں۔ دیکھ رہے ہیں سامعین، یہ خبیث کے بچے لوگ خود اپنے آپ کو خبیث کہہ رہے ہیں، مگر یہ علی اصغر بواسیری دوسرے کو خبیث کہہ رہا ہے۔ اس علی اصغر بواسیری کو اب اپنے منہ پہ اپنا ہی جوتا مار لینا چاہیے کہ بے خبیث، تمہارے مولوی خود اپنے آپ کو بھی خبیث کہہ رہا ہے اور تمام شیخ زادوں کو بھی خبیث کہہ رہا ہے۔ اگر تو بھی شیخ ہوگا تو تو بھی خبیث ہے، اور تمہارا باپ بھی خبیث ہے، اور تمہارا خاندان بھی خبیث ہے۔ اس حرامی علی اصغر سے جب جواب نہیں بن پاتا ہے تو یہ سور کا بچہ گالی بکنے لگتا ہے، جبکہ اس کا باپ خود کہا ہے کہ میں خبیث ہوں، اور اس میں شیخ زادے قوم کو خبیث کہا ہے۔ گویا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیخ زادہ ہے وہ سارے کے سارے دیوبندیوں کے اس خبیث مولوی کے اس قول کے مطابق سارے کے سارے شیخ زادہ خبیث ہیں۔ تو جو بھی دیوبندی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ لوگ بھی شیخ زادہ ہیں، شیخ ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ بھی اپنے مولوی کے اس فرمان کے مطابق آپ بھی خبیث ہیں۔ گویا کہ ایک خبیث نے اپنے تمام شیخ زادوں کو خبیث قرار دے دیا۔ تو اب دیوبندیوں کو خود ہی چاہیے کہ اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر سوچے کہ اگر وہ شیخ ہے تو شیخ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خبیث بھی ہے۔ اب رہا حسام الحرمین کے خلاف علی اصغر بواسیری خبیث کی بکواس، تو حسام الحرمین وہ عظیم الشان کتاب ہے جس نے دیوبندیوں کی اصلیت دنیا کے سامنے لا کر ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اس لیے اس کتاب کا نام بگاڑ کر اپنے خبیث ہونے کا یہ علی اصغر بواسیری پہچان ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے یہ خبیث حرامی علی اصغر بواسیری کتے کی طرح بھونکتا رہے گا اور سور کی طرح حلوہ سمجھ کر پاخانہ کھاتا رہے گا، بس اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آگے دیکھیے سامعین، یہ خبیث کا بچہ کیا بک رہا ہے۔ ایک کتاب کا نام فتاوی فیض الرسول و مجموعہ فقیہ ملت،
اس کا مصنف ابو الحسن مولانا محمد قاسم مدنی قادری۔ ایک اس کتاب کے صفحہ نمبر 133 پر کیا لکھتا ہے دیکھیں سامعین، اس پہ لکھتا ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان کا دین و مذہب وہی ہے جو دین محمدی ہے، جو مولوی بریلوی بننے سے روکتا ہے اور محمدی بننے سے روکتا ہے، عند الفقہاء وہ بھی کافر ہے۔ یعنی دیوبند کا وہابی کا دیا ہوا بریلوی لفظ جملہ اتنا ان کے لیے جو ہے پسندیدہ ہو گیا، اتنا محبوب ہو گیا یہ چیز کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ محترم سامعین، یہاں یعنی اس حوالے میں بریلوی بمعنی محمدی کا ذکر ہے، یعنی مسلمان، تو واقعی جو مسلمان بننے سے لوگوں کو روکے وہ تو کافر ہی ہوگا، یہی تو اس حوالے میں بتایا گیا ہے، اس میں تعجب یا اعتراض کی کیا بات ہے؟ سامعین و ناظرین، اس ویڈیو میں 3 الگ الگ حوالے اس علی اصغر بواسیری خبیث نے پیش کیے، جن میں سے ہر ایک میں بریلوی کا مطلب و مفہوم الگ الگ ہے۔ پہلے حوالے میں اہل سنت و جماعت کے بجائے بریلوی کہنے کا انکار ہے، دوسرے حوالے میں اپنے شہر کی مناسبت سے بریلوی لکھا گیا ہے، جبکہ تیسرے اور آخری یعنی ابھی جو گزرا ہے اس حوالے میں بریلوی بمعنی محمدی یعنی مسلمان کے بارے میں ہے۔ اتنی عام فہم اور آسان بات جو سمجھ نہ پائے اس کو چاہیے کہ اپنی بدفہمی پر ماتم کرے اور جا کر ابھی علم حاصل کرے، تاکہ موقع محل کے اعتبار سے ایک ہی لفظ کا مفہوم الگ الگ کیسے ہوتا ہے یہ اسے یعنی اس علی اصغر بواسیری کو معلوم ہو جائے، تاکہ اس طرح سے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ تو ہوا اس بدفہم خبیث علی اصغر بواسیری کی جہالت و حماقت کا جواب، لیکن اب اس کو اس کے گھر کا آئینہ دکھاتے ہوئے یہ ثابت کیے دیتا ہوں کہ ان دیوبندیوں وہابیوں پر انگریزوں کا احسان در احسان ہے۔ اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے سوانح یوسف کاندھلوی۔ اس کے صفحہ نمبر 202 پر دیکھیں، منظور نعمانی کہتا ہے، ہم خود اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں۔ کیا بولا اس نے؟ کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں، یہ اپنے بارے میں ہم خود کہتے ہیں۔ اور اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 204 پر دیکھیں، دوسرا دیوبندی زکریا کاندھلوی کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں۔ سامعین، ان دونوں حوالے سے معلوم ہوا کہ دیوبندی خود اپنے بڑے سخت وہابی ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حوالے ہیں، مگر یہاں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ تو دیوبندیوں نے خود اپنے وہابی ہونے کا اظہار کیا، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا۔ لیکن سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کو وہابی کا لقب کس نے دیا؟ نہیں جانتے ہیں تو آج جان لیجیے۔ دیکھیے، یہ ہے کتاب جس کا نام ہے مسلک علماء دیوبند۔ کیا ہے؟ مسلک علماء دیوبند۔ مسلک علماء اہل سنت و جماعت نہیں، بلکہ مسلک علماء دیوبند اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر دیکھیں، خود دیوبندی نے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ پس یہ وہابی کا لقب دینے والا ہمارے علماء کو کون ہے؟ انگریز ہے۔ معلوم ہوا کہ دیوبندی اپنی جس وہابیت پر فخر کرتے ہیں وہ وہابی کا لقب کس نے دیا ان کو؟ انگریز نے۔ مطلب بقول خبیث علی اصغر بواسیری کے یہ انگریز کا ان دیو کے بندوں پر احسان ہے۔ اسی احسان کا اظہار کرتے ہوئے منظور نعمانی اور زکریا کاندھلوی نے اپنے آپ کو بڑے سخت وہابی ہونے کا اعلان کیا۔ لیکن اپنے آپ کو وہابی کہہ دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں تو دیکھیے پھر یہی کتاب مسلک علماء دیوبند اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے صفحہ نمبر 45 پر ہی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ خود دیوبندی یہاں لکھتے ہیں کہ وہابی کہہ دیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ گستاخی کرتا ہے۔ کیسے؟ اگر کوئی اپنے آپ کو وہابی کہہ دیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ تو گویا کہ دیوبندیوں نے جو ابھی پہلے آپ نے حوالہ ملاحظہ کیا کہ اس میں دونوں دیوبندیوں نے اپنے بڑے سخت وہابی ہونے کا اعلان کیا، وہ دراصل اپنے گستاخ رسول ہونے کا اعلان کیا، اور جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس پر خود دیوبندی کا کیا فتویٰ ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے لیے دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے تحفہ بریلویت، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر دیکھیں، صاف لکھا ہے خود دیوبندی نے کہ یقیناً حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا گستاخ اور بے ادب بالقطع والیقین
کافر، اکفر، بے ایمان، دجال، مردود، ملعون، ملحد، جہنمی، ضال، مضل، اخبث الخلائق، بدتر از شیطان لعین ہے۔ تو سامعین و ناظرین، معلوم ہوا ان حوالہ جات کے پیش نظر کہ دیوبندیوں پر انگریز کا احسان ہے۔ البتہ احسان در احسان جاننے کے لیے ہمارے رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل پر کئی ویڈیوز اپلوڈ ہیں، جن میں انگریزوں سے ان دیو کے بندوں کا کیسا گٹھ جوڑ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ ان ویڈیوز کو آپ دیکھ کر انگریزوں کے احسان جو ان خبیثوں دیو کے بندوں پر ہے اسے جان سکتے ہیں۔ لیکن مجھے یہاں یہ بتانا ہے کہ ان حوالوں سے خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ان خبیثوں دیو کے بندوں پر انگریزوں کا احسان ہے، اور یہ لوگ وہابی یعنی گستاخ رسول ہیں، اور اس طرح یہ دیو کے سڑے گلے بندے خبیث لوگ کافر، اکفر، بے ایمان، دجال، مردود و ملعون، ملحد، جہنمی، ضال، مضل، اخبث الخلائق، بدتر از شیطان لعین ہے۔ اب یہاں پر سامعین، بابا جی حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات مجھے یاد آ رہی ہے، آپ بھی ملاحظہ تم فرمائیں۔ صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ تو سامعین و ناظرین، بس آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کا دل باغ باغ ہو چکا ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو لازمی طور پہ آپ حضرات لائک کر دیں، اور اپنی رائے اس ویڈیو پر کمنٹ باکس میں لکھنا چاہیں تو ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ تمامی حضرات سے کہ اگر آپ کا دل واقعی اس ویڈیو سے خوش ہو گیا ہے تو اب میرے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آپ تمامی لوگ ضرور شیئر کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے خلاف کتے کی طرح بھونکنے والے علی اصغر بواسیری خبیث کی حالت کیا ہے، اور اس کی اپنی حیثیت، اور ان کے مولویوں کی، اور اس کے باطل اور ناپاک دھرم دیوبندی دھرم کی کیا حقیقت ہے، اور ان کے مولوی کتنے بڑے گستاخ اور دشمن رسول تھے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات شیئر کر دیں۔